السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حیدرآباد اسملی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں جناب نذر عباس گوندل صاحب کی رہائش گاہ پر۔ یکم محرم تا 9 محرم الحرام ان کی طرف سے ایک عشرے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے مرکزی امام بارگاہ قصر ابو طالب بدوملی میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے اس میں کون کون سے ذاکرین اور علماء کرام جو اس مجالس میں خطاب کرتے ہیں اور کن کن علاقوں سے ان کا تعلق ہے، اور انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ ان جو تمام ذاکرین ہیں ان کے ساتھ کس طرح وہ اپنا رابطہ قائم کر کے ان سے اتنی مصروفیت آج کل جو چل رہی ہے محرم الحرام کی، ان میں سے ان کا قیمتی ٹائم لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یکم محرم تا 9 محرم الحرام ایک عشرہ مطلب آپ کرواتے ہیں، ان میں کون کون سے ذاکرین اور علماء کرام جو ان مجالس میں خطاب کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بدوبلی کو آپ پنجاب کا لکھنؤ کہہ سکتے ہیں عزاداری کے حوالے سے، کیونکہ انڈیا میں لکھنؤ میں جو عزاداری ہوتی ہے اس سے بڑھ کر بدوملی میں ہے۔ یہ عشرہ محرم الحرام بدوملی کی تاریخ عزاداری میں کبھی دن کا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ 2009 میں نے سلسلہ شروع کیا تو وہ چلتے آ رہے ہیں۔ اس دفعہ جو پروگرام ہوا ہے ہمارے عشرے کا عنوان ہے یہ بات مانے گی دنیا، حسین جیت گئے۔ اس پہ ہم نے یکم تا 9 محرم صبح 10:30 سے لے کے 3:30 بجے تک مجالس کا انعقاد کیا ہے، اتحاد بین المسلمین اور مذہبی ہم آہنگی کے تحت۔ سب سے مزے کی بات ہے کہ مجالس میں اہل سنت بہت زیادہ شریک ہوئے ہیں، لنگر پہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ ذاکرین کا یہ ہے کہ ذاکرین جو ہے ان سے رابطہ 24 گھنٹے رہتا ہے ہمارا، مجالس میں جاتے ہیں کیونکہ لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں بڑی دور دور سے۔ تو اس دفعہ میں نے جن ذاکروں کو خطاب کے لیے مسلسل جو 9 دن تقریر کرتے رہے، پڑھتے رہے، فضائل و مصائب بیان کرتے رہے، ان میں ہمارے پاس تھے حافظ شکیل ربانی صاحب، یہ قاری قرآن ہے اور شیعہ قوم کی نمائندگی میں انہوں نے 4 گولڈ میڈل جیتے ہوئے ہیں۔ دوسرا تھا میرے پاس ثاقب عمران جعفری صاحب ہیں شیخوپورہ سے، وہ تھے۔ ایک علامہ اون عباس حیدری صاحب آتے رہے ہیں، اور اس کے بعد شبیع الحسن شمسی صاحب ایک دن آئے ہیں۔ تو یہ اسی طرح بس مولا کا کرم ہے، یہ پیسوں سے یہ کام نہیں ہوتا، یہ کربلا والے جس سے لینا چاہیں وہ ہی کر سکتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ کوئی ایسی مجلس مجھے بتائیں کہ یکم محرم تا 9 محرم، یعنی کہ کس کس طرح، ظاہری بات ہے شہادتیں تو ساری 10 محرم الحرام میں ہی جو اس دن ہوئی ہیں، تو ظاہری بات ہے اس دن تو ساری شہادتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیا آیا کہ ان کے مخصوص دن آپ نے تقسیم کیے ہیں کہ اس دن فلاں شہادت بیان کی جائے گی، اس طرح، یعنی کہ جو بھی دن کے حوالے سے آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ یکم 2 اور 3 محرم یہ اکثر نا پورے ملک میں ایک روایت ہے، اور یہاں بھی ہم اس روایت کے تحت ہی چلتے ہیں۔ یہ جو 28 رجب کو تیاری ہوئی تھی نا مدینہ سے مکہ کی طرف، وہ ذاکر اس کا مصائب بیان کرتے ہیں۔ اجازت نامہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جناب عبداللہ بن جعفر تیار سے، اور پھر وہ تیاری اور وہ جس طرح سرکار پھر لے کے اپنا بچوں کو ساز و سامان سارا مکہ کی طرف روانہ ہوئے، پھر وہاں پہ قیام ہے آپ کا سرکار کا، تو یہ 3 دن یہ بیان ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے امیر مسلم سرکار کو کوفہ میں بھیجا گیا، تو پھر 4 محرم کو ہم امیر مسلم سرکار کی شہادت، اور 2 ذاکر ہوتے ہیں، 2 ایک ان کے بچوں کی پڑھ لیتا ہے محمد و ابراہیم کی، اور دوسرا امیر مسلم کی، اور 5 کو ہماری بہت بڑی بدوملی کی مخصوصی ہے کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ 6 کو حضرت غازی عباس علمدار، 7 کو جو ہے وہ شہزادہ قاسم ابن حسن، اور 8 کو شہزادہ علی اصغر بن حسین، اور 9 کو علی اکبر
علیہ السلام جو کہ امام حسین کے ہمارے تاجدار انبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، ہم شکل پیغمبر بھی ان کا لقب ہے، ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، اسی ترتیب سے ہوا ہے۔ لیکن میرے پاس چونکہ 2-3 ذاکر ہو جاتے تھے کبھی، تو پھر اس دفعہ وہب قلبی ایک صحابی حسین تھا، اس کی بھی شہادت بیان کی گئی ہے، ظافر جین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر امام حسین سرکار کی شہادت بھی پڑھی گئی ہے، اور پھر یہ تیاری امام مختلف مضامین پڑھے گئے ہیں۔ لیکن جو ہے نا وہ آج ہم 3:30 بجے جو ہے وہ ختم کر کے یہ تبرکات لے کے اپنے گھر شکل کی جلوس میں آ گئے تھے، مومنین کی خدمت کی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ علامہ ناصر صاحب فرماتے تھے کہ شیعہ قوم رونے کے لیے پیسے خرچ کرتی ہے اور بعد میں اس پہ خوش ہوتی ہے۔ کون کون سے ایسے تبرکات جو خصوصی طور پہ جن کی آپ تیاری کرتے ہیں، اور کون سے ایسے تبرکات جو ظاہری بات ہے مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو لوگ دور دور سے آتے بھی ہیں مجلس سننے کے لیے، تو کیا ان میں تبرکات جو آپ تیار کرتے ہیں وہ تقسیم بھی کیے جاتے ہیں؟ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، اس دفعہ 9 محرم آج ہی 2 بجے کے قریب جو مجالس اذاع ہوئی ہے، وہ مجلس شروع ہو گئی تھی 10:30-11 بجے، لیکن نماز جمعہ کا وقفہ ہوا 1:45 سے 1:15 بجے تک۔ اس میں یہ پہلے بھی ہم رسم ادا کرتے ہیں، وہ جو قاصد جناب سورہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جو وہاں مدینے میں رہ گئی تھی، انہوں نے قاصد بھیجا تھا جو عین 10 محرم کو علی اکبر بادشاہ کی شہادت کے ٹائم کربلا میں پہنچا ہے، اس کی وہ تبرکات ہم لے کے آتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ میں نے ایک چینج کیا ہے، یہ خبر بھی ہے اور یہ پوری دنیا میں اس کے بعد کیا جائے گا، میں آپ کے چینل پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ اس دفعہ ہم نے قاصد جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک دوسرا ذاکر تھا، جب قاصد خط اور یہ تبرکات لے کے داخل ہوا امام بارگاہ میں تو وہاں مائک باہر رکھا تھا، دوسرا ذاکر تھا جس کے لیے میں نے پاکستان کے سب سے بڑے شاعر انیس پنجابی شوکت ناز صاحب کو بلایا ہوا تھا، وہ صبح سے آئے تھے، اور جتنے مصائب بیان کیے گئے ہیں ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ پرانا نہیں ہے، دوڑے نئے لکھے گئے ہیں، اور وہ تخیل جو ہے یہ بھی ایک نیا تخیل ہے، تو وہ آپ کی نظر سے کلپ گزرے گا تو آپ میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ۔ تو تبرکات میں ہوتی ہے، سب سے پہلے سیرا ہوتا ہے مولا علی اکبر بادشاہ کا، کانا ہوتا ہے، مہندی ہوتی ہے، اس دفعہ ہم نے یہ تاج کا اضافہ کیا ہے، سرکار کا تاج، اور دستار مبارک ہوتی ہے، یہ بس تبرکات ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خط ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ خط ہے نا، خط جو بھیجا گیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا سارا، وہ خط بھی نئے طریقے سے لکھا گیا، اس میں 5-4 دوڑے لکھے گئے، پھر جو ذاکر دوسرا پڑھتا تھا وہ بھی نئے دوڑے پڑھتا ہوا آیا، تو مولا نے کرم نوازی کی، بہت لوگوں کی جو ہے نا وہ دل کی حسرت بھی پوری ہوئی، دعائیں بھی قبول ہوئی، اور آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کے چینل کو ترقی دے، میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اگلے سال انشاءاللہ مولا کے کرم سے 9 محرم کو بدوملی کی سرزمین مرکزی امام بارگاہ قصر ابو طالب میں آج کی رسم کی وجہ سے جو ہم نے کی ہے اتنی مقبول ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ رش کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، لوگ اپنے دور دور سے یہ دیکھنے کے لیے تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ مجالس کا اہتمام تو آپ نے کیا ماشاءاللہ، نظر و نیاز کا بھی سلسلہ مطلب ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور تبرکات بھی بے شمار لوگ مطلب لے کے جاتے ہیں، تقسیم بھی آپ نے کیے، لوگوں کا آنا جانا بھی رہا۔ ظاہری بات ہے ایک درس انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے جو موقع پر، کیونکہ جو واقعہ کربلا پیش کیا جاتا ہے ذاکرین کی نظر اور ان کی زبانی اور علماء کرام کی زبانی بڑا فرق ہوتا ہے اس میں، اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا بتائیں کہ ذاکرین کا بیان کرنا اور ہوتا ہے اور علماء کرام کا جو بیان کرنا ہے وہ اور ہوتا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ذاکرین جو ہے نا جی دیکھیں وہ ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں وین دوڑا نثر کی صورت میں بات کرتے ہیں، علماء کرام جو ہوتے ہیں نا وہ اردو میں اور وہ ایک حد تک پابند ہوتے ہیں، ذاکرین جو ہے نا وہ اپنے
پاس سے بات اس حد تک کر لیتے ہیں رونے کے لیے کہ جو میچ کرتی ہے کہ ظلم تو اخیر ہوا ہے نا، تو وہ یہ سینہ بسینہ ہے، تو اس میں ذرا ذاکر اور علماء کرام کا تھوڑا مختلف ہے. آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھا تو نہ آپ نے یا نہ ہم نے ہے اور نہ ذاکرین نے. ظاہری بات یہ لکھی پڑھی اور سنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کا ظلم ہوا اور وہ اسی انداز میں اس کی عکس بندی کر کے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے. ظاہری بات ہے ایک ظلم عظیم کی داستان اور اس کی مثال آج تک وہ نہیں ملتی کہ جس طرح بی بی سکینہ پہ ظلم کیا گیا، شہزادہ قاسم کے ٹکڑے جس طرح مطلب واقعہ کربلا میں، اور سب سے جو کم سن شہادت شہزادہ علی اصغر کی جن کو تیر لگا، اور تیر لگنے کے بعد حضرت امام حسین نے ان کا خون اپنی تلیوں پہ اٹھا کے آسمان کی طرف کیا، تو یہ حکم ہوا کہ ساری زندگی بارش نہیں ہوگی. بالکل. اور جب زمین کی طرف کیا تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی اناج نہیں مطلب اگے گا، تو پھر انہوں نے اپنے چہرے مبارک پہ وہ اس طرح کے واقعات تو روایات میں مطلب ملتے ہیں. تو ان پہ تھوڑی تفصیلی یعنی کہ کیا آیا کہ یہاں تک محدود جو بات کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتی؟ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جو ہوتا ہے نا محافظ، وارث شریعت، محافظ شریعت، وارث قرآن اور قاری قرآن میں فرق ہے. دین کے وارث ہیں آل رسول. تو جس طرح سے یہ سرکار امام حسین علیہ السلام جو ہے نا وہ ہر غیرت مند کے امام ہیں. ہندوؤں میں منایا جاتا ہے اور مذہبوں میں بہت زیادہ. میں نے اپنی نظر سے کرسچین دیکھے ہمارے گھر میں آتے ہیں. تو یہ انسانیت جو ہے نا، انسانیت، امام حسین علیہ السلام انسانیت کے امام ہیں. شیعہ سنی یہ تو ہماری باتیں ہیں، ہم نے اپنی حد تک بنا لی ہوئی ہیں، لیکن سرکار کا جو امن کا پیغام تھا دین کے لیے اور اپنے نانا کی پاک کی جو ہے نا ختم نبوت اور وہ ان کی عظمت کو بلندی کے لیے پہلے ہی وہ بہت زیادہ بلند ہے. لیکن جو کہا تھا سرکار تاجدار انبیاء علیہ السلام نے کہ میرا نواسہ ایسی قربانی پیش کرے گا کہ ہر نبی رشک کرے گا، تو سرکار نے کر کے دکھا دیا. بہت مشکل ہے اس طرح بچوں. شہزادہ علی اصغر بادشاہ کی آپ نے بات کی، میں بالکل ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. یہ میں پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے سوشل میڈیا پر آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی ایک پوسٹ کہ سائنس کے مطابق جو 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے اس کا وزن جو ہے وہ 10 سے 12 کلو کے درمیان ہوتا ہے، لیکن جو شہزادہ علی اصغر بادشاہ کو ہرمل نے تیر مارا تھا وہ 12 کلو کا تھا. اور وہ جب تیر بنایا گیا اس پہ ایک ایگریمنٹ لکھا گیا تھا کہ یہ انسانوں پہ استعمال نہیں کیا جائے گا، حیوانوں کے لیے بنایا گیا تھا. تو اس طرح سرکار نے جو ظلم برداشت کیے ہیں. پھر شہزادہ علی اصغر بادشاہ کو دفن کیا، پھر ان کو برآمد کیا گیا نیزوں سے. یہ سارا جو سلسلہ تو بہت بڑی بات کہہ دیا آپ نے کہ شہزادے کا جو ظلم ہے نا وہ بڑا مختلف ہے دوسرے ظلمات سے. یہ ٹھیک بات ہے. ساری باتیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کی بلا تفریق تمام مذاہب سے ہٹ کے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ فقہ جعفریہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی اشد ضرورت ہے اس دور حاضر میں؟ اور سب سے بڑی بات کہ اگر یہ تمام مطلب مسالک اگر کٹھے ہو کے بھی غم حسین منائیں تو ظاہری بات ہے وہ کم ہے، کیونکہ وہ غم بہت عظیم ہے. اور ہمیں اس پلیٹ فارم کو یا یہ جو اہل تشیع کا پلیٹ فارم ہوتا ہے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے یہ غم منانا چاہیے. بالکل ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے منانا چاہیے. دیکھیں جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. ہمارا جو 150 سال کی تاریخ عزاداری بدوبلی کا سلسلہ ہے یہ کاظمیہ سادات نے شروع کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ 4 جون کی جو شب داری ہے نا یہ بھی ان کے بزرگوں نے شروع کی ہوئی ہے. یہ بند ہو گئی تھی تو میں اس کو لے کے چلا تھا. یہ کاظمیہ سادات نے بالکل انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ نہیں بلکہ کردار ہی ان کا ہے. تو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ تمام مومنین کو ایک صف پہ 10 دن کے لیے تو کم از کم بٹھا دیں. میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مومنین ہیں یا یہاں پہ جو نجی اختلاف ہے ان کو ختم کر کے سب کو ایک صف پہ بٹھانا چاہیے ان کو. اور میں تو ان کو جو ہے نا وہ مجھے پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے مجھے کہا تو میں نے تو کہا کہ آپ کا ہے آپ رکھ لیں، اور میں نے چھوڑ بھی دیا تھا بیچ میں.
ٹھیک ہے نا، میں نے کہا آپ کا ہے جس کو مرضی دے دے، کیونکہ شروع تو آپ نے کیا ہوا ہے نا، اب یہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں جو بھی مسائل ہیں ان میں قانونی پیچیدگیاں ہیں بہت زیادہ، تو وہ نیکسٹ ایئر تک جو ہے نا ویسے ہی قانونی طور پہ حل ہو جائیں گے۔ کربلا ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں سرکار امام حسین علیہ السلام کے جانثاران تھے جو، وہ کس طرح جنگ کے دوران کچھ سرکار امام حسین کے صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ اپنے سینے پہ تیر کھا رہے تھے۔ اس لیے یہ جو یکجہتی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بالکل اختلافات ختم ہو کے صفحہ اعضاء پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ماتمی جلوس میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ میں اس بات کا حامی ہوں جی۔ یہ بتائیے گا کہ یکم محرم تا 9 محرم آپ مجالس کا سلسلہ کرتے ہیں، اس میں ظاہری بات ہے اخراجات بھی ہوتے ہیں، نظر و نیاز کا سلسلہ بھی مطلب ہوتا ہے، تو اس میں خصوصی طور پر تعاون بدوملی سے یا آپ کے جو جاننے والے دور نزدیک سے وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا تعاون کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور آپ کو ضرور کرنا چاہیے تھا۔ اس میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ یہی وہ بات ہے جس پہ میں زور دے رہا ہوں، مذہبی ہم آہنگی اور اتحاد بین المسلمین۔ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے نام لے لیتا ہوں، یہاں پہ میاں احمد صاحب ہیں، وہ میرے دوست ہیں، اگر میں ان کو کبھی کہہ دوں کہ لنگر کے لیے یہ کام کر دو وہ کر دیتے ہیں۔ آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، افتخار ورک صاحب جو یہاں پہ فارمر ایم پی صاحب کے بھائی ہیں، چھوٹے خضر الیاس ورک صاحب کے، ان کی طرف سے جب ہم حلقے کی صورت میں گھر آئے ہیں، بہت گرمی تھی، بہت برا حال تھا پسینے سے، تو جب ہم گھر پہنچے ہیں تو بڑا اسپیشل قسم کا دودھ جو ہے نا وہ بنا کے وافر مقدار میں بھیجا گیا تھا مومنین کو پلانے کے لیے۔ پھر صبح دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا تو ایک بندہ دودھ کی وہ بڑی کین لے کے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ چودھری امجد گجر صاحب نے بھیجا ہے۔ پھر اسی طرح میرے دوست ہیں فرحان پٹا صاحب، علامہ ذوالفقار صاحب، نعیم مغل صاحب، شروز راجپوت صاحب، اسی طرح سارے جو ہے نا وہ ہمیں یہ ایک ٹیم ورک ہے، ٹیم ورک کی صورت میں کرتے ہیں۔ میرے بیٹے ہوتے ہیں اس میں شامل ہے، سارا جو ہے نا اکٹھا کر کے، میرا داماد، میرے عزیز و اقارب بھتیجے وہاں پہ یہاں سے جو مائیگریٹ ہو چکے ہیں، تو وہ سارا پھر خیال رکھتے ہیں، تو پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ کچھ ذاکرین ہمارا آؤٹ آف دا وے حیا کرتے ہیں، یہ بات میں ضرور سمجھتا ہوں کرنا۔ جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ نظر عباس گوندل صاحب، جنہوں نے یکم محرم تا 9 محرم مجالس کا سلسلہ جو بدوملی میں کیا، اور جس میں مختلف ذاکرین اور علماء کرام نے خطاب کیا۔ ناظرین، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں عزاداری کے لیے اور غم حسین منانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم آہنگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں تمام تر جو اختلافات ہیں ان سے بالا تر ہو کر ایک پلیٹ فارم پر غم حسین منانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حیدر عباس کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔